محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب جو کہ خالق ہے، نعمتیں فرمانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، انسان کا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس کی ربوبیت ہے۔ ربوبیت کے متعلق ہم نے کہا کہ انسان کے پاس اس کے اعتراف میں جو ایک بہت اچھا ورد ہے اس کا نام ہے حمد۔ وہ ہے اس کی ستائش، وہ ہے اس کی تعریف، وہ ہے اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ پیرائے بیان کرنا جتنا اس کا بس ہو۔ تو اس پہ ہماری 2 مجلسیں ہو چکی ہیں۔ حمد ایک ہے مجمل اور ایک ہے مفصل۔ مجمل کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پریسائزلی اللہ کی حمد کرنا۔ اچھا، پریسائزلی جو اللہ کی حمد ہے نا، اصل میں وہ ہے یہ کلمہ الحمدللہ۔ کسی وقت آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ کسی وقت کہتے ہیں یا رب لک الحمد۔ اچھا، یہ رکوع سے آپ سر اٹھاتے ہیں تو، اور یہاں پر ہم یہ ذکر خاص طور پر کرتے چلیں کہ نماز کے اندر مختلف جو پوزیشنز ہیں ان کی کسی نہ کسی خاص ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جو کلمات کہے جاتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی مضمون کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو پہلا قیام ہے اس میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور وہ اتنی ویرائٹی اور ڈائیورسٹی ہے قرآن مجید کے موضوعات میں۔ آپ کہاں سے تاریخ سے نکل کر الہیات میں چلے جاتے ہیں، الہیات سے نکل کر آپ سماجیات کے اندر آ جاتے ہیں، اسی سے پھر آپ عبادات کے اندر آ جاتے ہیں، اسی سے پھر جنت، دوزخ، آخرت، حشر، اللہ رب العزت کے سامنے مخلوقات کی حاضری وغیرہ وغیرہ، پھر پلٹ آتے ہیں آپ نکاح، طلاق، اور پھر اس میں حلال حرام، اللہ کی حدیں، اس کے ضابطے، شکنجے جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے بہت ہی خوشگوار عمل میں جکڑا ہوا ہے اللہ اپنے طلبگاروں کو۔ اچھا، تو بہرحال تو قیام جو ہے وہ اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اچھا، رکوع جو ہے اس کا تعلق ہے اللہ کی تعظیم کے ساتھ تسبیح کی صورت میں۔ سجود جو ہے اس کا تعلق تسبیح کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت کی بلندی اور اس کی رفعت جو ہے اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیرائے بیان کرنے میں۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو رکوع سے اٹھ کر کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو نماز کے اندر مختلف پیرایوں کے لیے پوزیشن مخصوص فرمائی ہیں، تو یہ جو ہے نا اللہ کی حمد کا خصوصی مقام رکوع سے اٹھ کر ہے۔ رکوع سے اٹھ کر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ حمد کی حد کرتے ہیں، اور جو پہلا ہی کلمہ جب آپ سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ اچھا، یہ ابھی ہم پورا وہ نہیں کر رہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کچھ ٹچ ہم اس کو دیں کہ رکوع اور سجدے کے مابین کا اس کو قومہ کہتے ہیں۔ یہ فقہا کے ہاں جو لفظ پہلے کے لیے قیام کا لفظ چلتا ہے، دوسرے کے لیے قومہ کا لفظ چلتا ہے۔ قومہ کا مطلب تھوڑا سا کھڑا ہونا۔ اچھا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک آدھ نشست میں چند منٹ جو ہے نا اس قومہ کے متعلق کہیں، کیونکہ یہ خاص حمد کا مقام ہے اللہ رب العزت کی۔ اچھا، تو لیکن ہم نے کہا کہ یہ پریسائز حمد ہے، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن، یہ بھی پریسائز حمد ہے اللہ رب العزت کی۔ اچھا، تو حمد کے لفظ کے ساتھ جتنا ہے نا، الحمدللہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ربنا لک الحمد، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کیا ہے؟ یعنی آپ باقاعدہ یہ کریں کہ حمد نام کی چیز ہی اللہ کا حق ہے۔ میری مخلوق کی ساروں کی سب حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ مجمل حمد ہے۔ تو پھر مفصل حمد کیا ہے؟ کہتے ہیں مفصل حمد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ دیکھیں دل سے کہتے ہیں راہ ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جس قلب کے اوپر توحید کا صحیح اشراق ہو، اشراق کا مطلب روشنی طلوع ہونا، توحید کا سورج دل کے اندر جو ہے نا دل پر چڑھا ہوا، دل پر طلوع ہوا ہو،
توحید کا، معرفت کا سورج، اتنی روشنی ہوتی ہے دل کے اندر، وہ صرف خدا کو دیکھتا ہے، خدا کو اس کی رحمتوں کے ساتھ، اس کی آلاء، اس کے احسانات، اس کی ربوبیت کے نشانات، اس کی قوت، اس کی جبروت، اس کی طاقت، اس کا قہر اور اس کی زوراوری جو ہے، جس کے اندر انگ انگ کائنات کا جکڑا ہوا ہے، اور مجسم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے عمل میں پوری کائنات میں، اچھا تو وہ نا ان ساری حقیقتوں کو بار بار دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ جو حقیقتیں دل پر طاری ہوتی ہیں وہ پھر اپنا اظہار کرتی ہیں۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک بہت مطلب خاص ہم سے متعلق یہ بات نہیں ہے، لیکن ہے بہت متعلقہ بات، ابن قیم ایک بہت خوبصورت تعریف کرتے ہیں علم کی۔ علم بہت ساروں نے، اب آج کل آپ کو پتا ہے یہ ایجوکیشن تربیت، وہ جی بی ایڈ کر رہے ہیں لوگ، ایم ایڈ کر رہے ہیں، تو جناب علم نالج کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا ایک ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ابن قیم نے کی ہوئی ہے علم کی، کہتے ہیں علم کیا ہے؟ کہتے ہیں علم یہ ہے حقیقت کا قلب پر وارد ہونا۔ علم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم اور صحیح علم یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ اپنی اصل حالت میں قلب کے اوپر وارد ہوں، کہتے ہیں یہ ہے علم۔ اچھا پھر کہتے ہیں عمل کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ حقیقتیں جو دل پر وارد ہوئی ہیں ان کا پھر وہ جب نفس انسانی کے ساتھ ایک انٹریکشن کرتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنا ظہور کرتی ہیں اس دنیا کے اندر، تو کہتے ہیں وہ ان حقیقتوں کا قلب سے پھر ظہور کرنا دنیا کے اندر، اس کو ہم عمل کہتے ہیں یا پھر عمل صالح کہتے ہیں۔ اچھا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب اس بندے نے اس قدر اللہ کے افعال، اللہ کی ربوبیت، اس کے احسانات اور اس کے رنگ جو ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے جو رنگ ہیں اور جو حسن ہے، کہتے ہیں کہ جب اس نے اتنا زیادہ اس پر غور کیا، تو کل بھی ہم نے کہا تھا ایک حساس دل کی بات کی تھی۔ اچھا اب وہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہونا، قرآن نے باقاعدہ یہ کہا کہ ایک بڑی مخلوق ایسی ہے کہ جیسی آئی تھی ویسی یہاں سے گزر گئی، آنکھیں دی انہوں نے، اس سے وہ جلوے نہیں دیکھے جو خدا اس کو اس کائنات کے اندر دکھانا چاہتا ہے، جس کے اندر خدا کی قدرت جو ہے وہ اس کو مسحور کرتی ہے۔ اچھا اس کی آنکھوں نے اس کو یہ کام نہ کر کے دیا، اس کے کانوں نے بھی اس کو کام یہ نہ کر کے دیا، کہا کہ ایک بڑی خلقت ہم نے تیاری جہنم کے لیے کی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلب ہے لیکن اس سے جو ہے نا وہ چیزوں کو کشید کرنا، اسباق کشید کر سکنا حقیقتوں سے، وہ قلوب ان کے وہ ان کو کام کر کے نہیں دیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ان کی ہیں لیکن وہ حقیقتیں دیکھنے کا کام ان سے نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن ان سے وہ جو سننے کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے نہیں سنی ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ نرے چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی برے ہیں، بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ تر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ ہیں جن کا وہ ایک، آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں کسی مجلس کے اندر کہا تھا کہ اصل کیا ہے؟ غفلت، خدا کی اس کائنات میں آنکھیں بند رکھنا، دماغ کے دل کے کواڑ جو ہے وہ بند رکھنا، اور اگر کبھی اس کو کھولنا تو جھاڑ جھنکاڑ کے لیے صرف ٹی وی کا حصہ ہوا اس کے قلب سے، اس کے قلب کو حصہ ملا تو کسی اداکارہ کو، اس کے اتنی خوبصورت چیز دی تھی یہ قلب کی صورت میں اس کو، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تماشا، کامیڈی، وہ کہتے ہیں وہ ہا 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 ہا، وہ اس طرح کی بیہودہ ترین وہ رقص، وہ ڈانس محو ہو گیا ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ اولئک هم الغافلون، یہ ہے جو سراسر ان اجلی اور مسلسل بولتی حقیقتوں سے غافل ہے۔ اصل میں ہماری جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آنکھیں کھلی ہونا، کانوں سے وہ کائنات کے وہ نغمے سننا، ٹھیک ہے، جو وہ خدا کی خدائی کے متعلق آپ کو مسلسل سنا رہی ہے۔
اچھا تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کثرت کے ساتھ خدا کے جو ہے نا وہ خدا کے فضل، خدا کے احسانات، اس کے آلہ اور اس کے کرشمے جو ہیں وہ آپ نے کثرت سے دیکھے، تو ظاہر ہے یہ ایک عمل ہے جو آپ کے قلب پر مسلسل وارد ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر یوں ہوا کہ جتنا کائنات کا حسن ہے وہ اس کے سجدوں میں آیا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اس بیان میں آیا جو خدا سے متعلق کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ خدا اور اس کی قوت، اس کی ہستی کتنی کسی کے اوپر غالب ہے، تو آپ اس کے بیان کو دیکھیں، اس میں خدا کو کتنا حصہ ملتا ہے، اس میں خدا کو کتنا حصہ ملتا ہے. اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اچھے جو دین کے داعی ہوتے ہیں ان کی گفتگو جو ہے نا خدا سے متعلق، اس کی صفات سے، اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائی اور اس پر فدا ہونے والے پیرایوں سے بالعموم خالی ملے گی آپ کو. ہیں وہ دین کے داعی بہت جو ہے نا، اچھا وہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ دین کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت، خشیت کی جو ہے نا اس سے نہیں پھوٹ رہی ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے تو آپ نے دیکھا حسن خارج میں، تو وہ خود بخود حمد میں ڈھلے گا، خود بخود. تو اس کی باتوں میں بہت زیادہ اللہ سے متعلق باتیں ہونا، اور اللہ رب العزت کی خوبیاں جو ہیں اس کے متعلق، تو کہتے ہیں یہ ہے مفصل حمد. مفصل حمد جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کے متعلق قرآن مجید کے جو بہت اعلیٰ مضامین ہیں وہ خود اپنی زبان میں، اپنے انداز میں آپ اس کا کثرت سے ذکر کیا کریں اپنی گفتگوؤں میں. اچھا بسا اوقات آپ دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ بڑی اچھی شاعری کی توفیق دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ خدا کے لیے سپاس جو ہے اور عقیدت وہ پیش کرتے ہیں. اچھا گفتگوؤں کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حتیٰ کہ گپ شپ کے اندر اللہ رب العزت کو اور اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے آپ جب اپنے انداز میں بات کرتے ہیں اللہ سے متعلق تو وہ ایک مفصل حمد ہوتی ہے. اچھا اس کا ایک اور بڑا مظہر جو ہے وہ حمد کا، اور وہ مفصل حمد کے اندر آتی ہے وہ بات، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ اس کو اس وجہ سے اہمیت حاصل ہے کہ اس وقت دور بھلا کفر کے بھی رنگ ہوتے ہیں نا ہر دور میں. اس وقت کفر کا کون سا رنگ غالب ہے؟ کہتے اس وقت کفر کا جو رنگ غالب ہے اس کو ہم اگر دو حوالوں سے بیان کریں تو شاید بہت صحیح بات ہوگی. ایک ہے الحاد، ٹھیک ہے، کفر کا جو رنگ آج غالب ہے وہ ہے الحاد. دوسرا اس کو ہم وہ ہے الحاد ہی، لیکن اس کو ہم اور انداز سے بیان کریں کہ کفر کا رنگ جو غالب ہے وہ ہے مادیت، مادہ کی عبادت. اچھا مادہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہی سب کچھ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ کسی وجہ سے ہے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے مادیت ہی الحاد ہے، الحاد ہی مادیت ہے. اچھا تو یہ دو باتیں نہیں، ویسے عملاً ایک ہی بات ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ الحاد کا جو رنگ ہے نا اس وقت کے انسانی ایکسپریشن کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہے، غالب ہے. اور کہتے ہیں یہ وہ بات ہے جس میں آپ کو اپنے دور کے اندر رہتے ہوئے بہت زیادہ اپنی لینگویج تک کے متعلق آپ کو بیدار رہنا ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ غالب تہذیب جو ہے نا وہ آپ کے روزمرہ اور محاورے کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. تو تہذیب اگر وہ الحاد ہے، تہذیب اگر وہ اللہ رب العزت کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی ربوبیت کو ساروں کو وہ فارغتی دے آئی ہوئی ہے، تو بھائی اس وقت تو آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس وقت تو آپ کو اپنے روزمرہ محاورے کی حفاظت کرنی ہے. تو کہتے ہیں وہ کیا ہے اس وقت؟ وہ یہ ہے کہ جتنے کائناتی حوادث ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ اللہ سے منسوب نہ کرنا، اللہ سے منسوب نہ کرنا. اچھا یہ ایک حدیث آتی ہے عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ انه قال صلى لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء يعني مطر كانت من الليلة.
کہتے ہیں حدیبیہ جب یہ گئے تھے 1400 پاکیزہ نفوس حدیبیہ کے مہم میں، تو اس کہتے ہیں وہاں پر یوں ہوا کہ رات کے وقت بارش ہوئی. فلما انصرف اقبل علی الناس، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فقال، تو اچھا فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کچھ نہ کچھ بیان کر دیا کرتے تھے، صبح کا وقت ہوتا ہے کوئی چیز. اچھا اس دن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک گفتگو فرمائی، سلام پھیرا، لوگوں کی طرف کو رخ کیا. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، تمہیں پتہ ہے آج کی رات اللہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، کہنے لگے جی اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول جانے. قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ آج کی رات میری مخلوق میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے، کچھ لوگ مومن ہوئے. فأما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مؤمن بی وکافر بالکوکب، جس نے تو آج یہ کہا کہ یہ بارش ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ کے فضل سے اور رحمت سے یہ بارش ہمیں ملی ہے، تو وہ میرا مومن ہوا اور مطالعے کا کافر ہوا، مطالعے کے ساتھ کفر کرنے والا ہوا، میرے ساتھ ایمان رکھنے والا ہوا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا او طلوع نجم کذا وکذا، البتہ جس نے کہا کہ فلاں فلاں مطلع کی وجہ سے وہ ادھر کی وہ ادھر کی جو ہے نا، وہ اس نے کوئی ایسی وہ ذائچے وائچے کر کے تو کہا کہ جی بارش اصل میں ہمیں اس طریقے سے مل گئی ہے، یا یہ ہے کہ فلاں فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے، او غیاب نجم کذا وکذا، یا فلاں فلاں ستارہ آج طلوع نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. فذاک کافر بی ومؤمن بالکواکب، وہ میرا کافر ہوا، میرے ساتھ کفر کرنے والا ہوا اور مطالعے کے ساتھ وہ ایمان رکھنے والا ہوا. اچھا یہاں پر جو ہے اگر مطالعے سائنٹیفک بنیادوں پر ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ چیزوں کو اصل میں یہ ساری جو اچھی خوشگوار چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں یہ کسی ہستی کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا یہاں ہے وہ مادیت اور وہ الحاد جو آپ سے وہ مٹھاس چھین لینا چاہتی ہے، جو پل پل پہ قدم قدم پہ آپ مختلف وقائع کو ان کے ظاہری مادی مشینی عمل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی بجائے اس اندیکھے ہاتھ کے ساتھ جوڑ کر تو اس کی آپ حمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ ہو، کہتے ہیں یہ جو تفسیریں ہیں نا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جناب وہ جی وہ کسی بندے نے لکھا، کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانے تک جو ہے جی وہ انڈا آپ نے رکھا ہوا ہے مرغی کے نیچے، 21 دن کے بعد جو ہے نا وہ جو چوزا نکلتا ہے، جی یار وہ انڈے سے چوزا کیسے نکل آیا؟ تو کہنے لگے تو انسان تھا وہ، یار یہ تو اللہ ہے نا، اللہ انڈے کے اندر سے اس نے چوزا بنا کر نکال دیا. اچھا جی سبحان اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے، اس کی قدرت کے گن گائے جاتے ہیں. اچھا تو یہ ہے او اللہ کو تم نے پتہ نہیں کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسے تم سمجھتے رہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 21 دن یا 20ویں دن نا وہ جو چوزا ہوتا ہے اس کی چونچ کے اوپر نا ایک سینگ سا نا چھوٹا سا بڑا ہی تیکھا سا نا ایک سینگ سا آ جاتا ہے. تو وہ اس کی ظاہر ہے مطلب ہے کہ موومنٹ خاصی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کی موومنٹ میں نا وہ سینگ جو ہے وہ لگتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہتے ہیں مطلب ہے وہ جو مسئلہ جو ہے وہ انڈے سے اس نے مسئلے کو اٹھا کر سینگ پہ لے گیا. یار وہ اس وقت جب اس کے نکلنے ہی کا وقت ہوتا ہے سینگ کون اس پر لے کر آتا ہے؟ اچھا اب اس کا کیا وہ جواب دے بھائی صاحب؟ تو کہتے ہیں یہ مادی جو تفسیریں ہیں نا تو وہی ہوتی ہیں کہ اس کی ایک لیئر آپ کو معلوم نہیں تھی، یہ سائنٹسٹ آیا اس نے ایک لیئر ہٹا کر نا آپ کو اندر کی کچھ چیز دکھا دی. اچھا اس میں بھی بہت سارا چل، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ آئے گا ایک سائنٹسٹ پتہ نہیں کتنی محنت کرے گا، اس کی ایک اور لیئر ہٹا کر نا آپ کو جو مادی حقیقتوں کی ایک اور سطح جو ہے نا وہ دکھلا دے گا. آپ واقعتاً ایک کنٹریبیوشن ہے اور واقعتاً ایک بڑی اچھی چیز ہے، کام کی چیز ہے، ہم قدر کرتے ہیں.
تو بھائی صاحب یہ چیزوں کی حقیقی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس بندے نے یہاں سے اٹھا کر مسئلے کو یہاں لے گیا، وہ سوال بدستور موجود ہے کہ ہو کیسے گیا، اس نے اٹھا کے یہاں سے اٹھا کر تھوڑا سا آگے لے گیا، وہ سوال اسی طرح، بلکہ یک نشد دو شد، سوال دو ہو گئے ہیں. وہ انڈے میں بچہ چوزا بن کیسے گیا، اور یار کمال یہ ہے کہ پھر سینگ بھی آ گیا. تو مجھے تو ایک بات پہ سبحان اللہ کہنی تھی، تو بھائی صاحب آپ کا شکریہ. اب میں دو باتوں پہ اللہ کی تسبیح کروں گا اور دو باتوں پہ میں اس کی حمد کروں گا. تو کمال ہو گیا بھائی. اچھا تیسرا آیا، اس نے اور کر دیا. تو بھائی صاحب سائنس کا جتنا کنٹریبیوشن ہوگا ہماری حمد اللہ کے لیے بڑھتی چلی جائے گی، ہماری تسبیح اللہ کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. تو جی یہ مادیت، تو بھائی صاحب اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور اگر ہمارے قلوب جو ہیں وہ اپنے اصل فنکشن کے اوپر ہوں، تو آپ جتنی انشاءاللہ محنت کریں گے اور ہم آپ کو داد دیں گے. آپ کھولیے کائنات کی جتنی حقیقتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہماری تسبیح انتہائی خوبصورت، دلکش، دلوں کو موہ لینے والی جو ہے، اس کے اندر اور سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے معراج جو ہے نا، سیڑھیاں اوپر سے اوپر چڑھ کھولتا رہے گا اور ہم اور سے اور اوپر چڑھیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو علم ہے کائنات کا، تو آج کا مضمون جو ہے اصل میں یہی ہے کہ اس کائنات میں خدا کے جو کرشمے ہیں، کائنات کے اندر جو حسن ہے، کائنات کے اندر جو مزے اور جو لذتیں ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اگر قلب بیدار ہو تو وہ ڈھل کر اور حمد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. تو علم حقیقی یہ ہے کائنات کو خدا کے نام سے پڑھنا. پوائنٹ صرف اتنا ہے. یہ آپ اس کو سائنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کائنات ہی کو پڑھتے ہیں بھائی صاحب، ہم کائنات ہی کو پڑھتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے نا، ذرا اس کے نام سے پڑھ اس کائنات کو، پھر دیکھ کیسی کیسی حمدیں اور تسبیحیں تیرے اس وجود سے انشاءاللہ العزیز جاری رہتی ہیں. وہ جو کاٹ کباڑ ہے نا، جس کا نام تو نے سائنس رکھا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آتی جائے گی، جتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہو انسانیت کے لیے. لیکن اس سے جو اونچی چیزیں ہیں وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے نا ہماری چلتی رہیں گی. تو ہم نے کہا کہ جو حمد کی جو تفصیلی صورتیں ہیں وہ ہیں کہ حوادث کو، وہ اصل جو ہاتھ ہے نا، وہ جو اندیکھا ہاتھ ہے اس کائنات کے اندر، وہ فضل کرنے والا، احسانات کرنے والا اور کامل قدرت رکھنے والا، اس کے ساتھ جوڑنا، اس کے ساتھ منسوب کرنا. یہ لنک جس وقت ختم ہوا، یہ کنیکشن جس وقت ختم ہوا، تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ جو ہے نا کائنات جو ہے نا جس سہارے کے ساتھ کھڑی، وہ آپ کی ساری کائنات دھڑام سے آپ کی تو گر گئی. تو اس وقت جو ہے آپ صحیح اندھے ہیں، چاہے دنیا کے آئنسٹائن بہت بڑے بھی آپ کچھ ہوں، آپ حقیقی اندھے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے اصل کائنات جس کے فضل سے جڑی تھمی ہوئی ہے وہ چھوٹ گیا. آپ کی کائنات دھڑام سے گر گئی، آپ اندھے ہیں، آپ بہرے ہیں. تو یہ ہے حمد کا مفصل مضمون، اور یہ آپ کو اندازہ اب ہو گیا ہوگا کس قدر وسیع ہے یہ. وہ جتنا میدان سارے ہی سائنسی علوم کا ہے، وہ سارا ہی میدان ہمارے ایمان کا ہے، وہ ہماری حمد کا ہے، وہ ہماری تسبیح کا ہے، وہ ہمارے خدا کے جو ہے نا وہ فضل اور احسانات اور اس کے کرشموں کو مزید سے مزید جاننے کا ہے. تو یہ تھی ہماری یہ حمد کی ایک موجز پریسائز مجمل صورت، اور پھر ایک حمد کی مفصل صورت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت